نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ، مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ ایک دو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا، جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے۔ اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی۔ حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا، بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولد، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن ہے، یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے، تو خدیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ۔ کہتے وہ آ گئی، بیٹھی، چلی گئی۔ میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے، دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بھری لڑی مبارک داڑھی کے قریب آنے لگی۔ محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ خدیجہ نے مجھے حوصلہ دیا، کہا لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں،
लोगों ने मुझे झुठलाया, उन्होंने मेरी तस्दीक की, और फिर कहा अल्लाह ने मुझे जो औलाद दी वो भी खदीजतुल कुबरा के बदन से दी। वला तनसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के एहसान भुला ना दो। वो जिसने एक मौके पर जब तुम कर्ज में उलझ गए थे तुम्हारे साथ नेकी की है, वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रही। और जिन भाइयों ने, जिस अहलिया ने, जिन दोस्तों ने, माँ बाप ने, करीबी अजीजों ने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, वो तुम्हें भूल गया एक मिनट में। अपनी जिंदगी एहसान मंदी वाली हो, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना बड़ा करीम महबूब का साथ दिया। एक मौके पे नहीं, दर्जनों मौके पर हुजूर ने फरमाया मैंने सब की नेकियों के बदले दे दिए। अबू बकर का बाजू थाम के ले जाऊंगा, रब ही इसे अजर अता करेगा। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की उन बातों को मेरे करीम ने हमेशा, बल्कि हजरत उमर कहते हैं मेरी और जनाब सिद्दीक अकबर की किसी बात में शकरंजी हो गई थी, और जनाब सिद्दीक हुजूर के पास चले गए और जाकर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मामला हो गया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात सुन के हुजूर खामोश हो गए। हजरत सिद्दीक ने अर्ज की हुजूर मैंने कहा भी था, अर्ज भी की थी, लेकिन उमर फारूक माने नहीं। ये अगर कोई भाई माजरत करे तो उसकी कबूल कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ना एहसास होने पर मिन्नतें करते देखे हैं मैंने भाई, अपने बच्चों समेत आके बैठे देखे और चार यार गलती हो गई थी। वो बंदा जिसकी रोजाना लाखों गलतियां रब माफ करता है, वो किसी की एक खता भी माफ करने को तैयार नहीं है। शादी का मौका है, मनाने के लिए जा रहे हैं रिश्तेदार, कहते हैं आज ही तो टाइम आया नाराज होने का, और तैयार ही नहीं है, राजी नहीं होते। ये हदीस याद रख लेना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका भाई उसके पास माजरत लाया, माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, महबूब फरमाते मेरे हौजे कौसर पे ना आए, यहां ना आए। वो तेरा भाई हाँ कोई अकीदे का मसला था, कोई शरी मामला था तो बात और थी, जात के लिए बुत बना के रखे सारी जिंदगी, और माफी देने को हम तैयार ना हुए। एहसास ही नहीं पैदा किया कि वो जो आ गया है वो तो अब आ गया, अब हमें दरगुजर का हुक्म था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने माजरत चाही, लेकिन जनाब उमर के मिजाज में जलाल था, वो नाराज हैं। हजरत सिद्दीक हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, सारा मुद्दा अर्ज कर दिया। हजरत उमर कहते हैं मैं पीछे गया, और जब मैं गया तो मैं हाल सारा समझ गया। कहते हैं जब नबी पाक की बारगाह में गया तो जो हुजूर के जुमले थे वो जनाब सिद्दीक अकबर की अजमत को कहाँ से कहाँ ले गए। महबूब फरमाने लगे उमर क्या तुम मेरी खातिर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? फरमाया जब सब मुझे झुटला रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहा था, जब सब की तलवारें नियाम से बाहर निकली हुई थी और अबू बकर सीना खोल के मेरी हिफाजत कर रहा था, तुम मेरी वजह से इसे छोड़ नहीं सकते थे। एहसान किसी का तो याद रखा जाए। और जो लोग एहसानमंद थे, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैंने देखा एक शख्स के पीछे पीछे हरन चल रहा था, वो जरा मेरे करीब आया तो मैंने उसे आके कहा कि ये हरन तो बंदा देख के भाग जाता है, तेरे पीछे कैसे चल रहा है? तो सादी फरमाते हैं वो शख्स कहने लगा इसका बच्चा मर रहा था, मैंने बचाया है, मैंने इसके बच्चे को पानी पिलाया है, घास खिलाई है, तो जब से ये दुम हिलाता हिलाता मेरे पीछे है। हजरत सादी फरमाते हैं उसके गले में रस्सी कोई नहीं थी, पर अगर उसके गले में कोई रस्सी थी तो एहसान की रस्सी थी जिससे वो बंधा हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था। कोई तो ऐसी रस्सी, यहां तो भाई इतना अजीब मामला हो गया है। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, तो एक दिन फरमा रहे थे यार हद हो गई है, जिनको पढ़ाया था लिखाया था वो मुकाबले में आके बैठ गए, हमने शागिर्द बनाए थे कि दुश्मन तैयार किए थे। वो अरबी का एक मुहावरा है ना, जिससे नेकी करो फिर उसके शर से भी बचो, बाज तो उसे हजरत अली का कौल भी कहते हैं। अपनी जिंदगी में ये मिजाज कभी ना बनाए, कभी ना बनाए, कभी कोई ऐसी तबीयत के अंदर बात ना लाएं। लोग मुख्तलिफ लोगों के बारे में नाम लेके ठट्ठा करते हैं माज़अल्लाह, और बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। एक खान साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ अरसा पहले, तो एक इंतहाई गरीब आदमी के घर में मैंने उन्हें ड्यूटी करते देखा, तो मैंने कहा आप यहाँ ड्यूटी करते हैं? कहने लगे
یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے، وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا، سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے، رہنا یہیں پہ ہے۔ احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں۔ اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں ان کا حق ہے، اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے، جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے۔ بدر کے لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں، جائے میرے رستے میں ابھی اسے مردہ کہا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہے۔ میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا، ان چیزوں کو غور کیا گیا۔ کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں، رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی، یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں، تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو۔ میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے، تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، پر امید ہے کہ آ جائیں گے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے، اے جگہ ذرا بدا لو۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے، ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔
بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، یار یہ جملہ کیوں کہا، دین تو بڑا اعزاز دینے والا۔ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ یقین کریں، میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جدوجہد کی۔ ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا۔ اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی۔ بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤ خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے دو ایک کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو۔ تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرا ہی نام ہے، مجھے ہی لوگ جانتے ہیں، میرا ہی تعارف ہوتا ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں، تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا، جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں، جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا، لیکن ہم احسان ماننے کو تیار، یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب، علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے دھیان نہ چلا، او بھائی تو سویا ہوا تھا۔ اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے، اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر۔ احسان مندی کا مزاج نہیں۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا، یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا، دراصل یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا، میں نے کہا بات ہی اس پہ کر دی۔ ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا۔ ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کوئی اسے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی۔ صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے،
اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے۔ بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے اور نہیں یہ تا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ، دو نقطوں والا تا ہوتا ہے، یہ سا ہے، وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں بھول جاتے ہیں لوگ، نہیں یاد رہتا۔ وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی توفیق دی، اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے، پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کہنا شروع کر دیا، پھر کہا کہ اوہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ، اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا۔ حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اپنی زندگی، یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑے باادب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے، یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے، ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ان کی کوئی بہک ہوتی ہے، انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے، ان کی کوئی پشت ہوتی ہے، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے۔ اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی، ابے بھی کچھ نہیں سی دیتا، پائی بھی چھٹ گئے سن، فلانا بھی تو بھائی او بھائی تو ڈھلا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا آزاد بندہ، اس طرح کی کیفیات، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو احسان مند بنائیں۔ ہم بڑے لوگوں کے احسان مند ہیں، آپ یقین کریں کبھی سوچتے ہیں تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہیں یار تیرا شکریہ کیسے ادا کریں گے، کہاں سے وہ لفظ لائیں گے، جن سے تیرے بڑے سارے زندگی میں لوگ ہوتے ہیں۔ بس اپنا مزاج احسان مندی والا بنائیں، نہ جزا دے سکیں اور نہ کوئی بدلہ دے سکیں تو دعا کے تو الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا، دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ بدو آ گیا، سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے۔ جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو، انہیں موت سے ڈر اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں۔ جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے،
اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہو۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا، تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں، اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں، پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو،
ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے، زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے، عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے، ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے، جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو۔ مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائماً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، وہ ایک مجذوب آدمی تھے، سادے تھے، تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں، سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا، اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں، جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں۔ وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، چونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے، وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا، مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد۔ تو اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے، میرا دل کرے، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا، میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد۔ او میرے عزیز یاد رکھو، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہوگی، تو زیارت ہوگی، اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلے اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے، کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں کو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو۔ اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں، ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی۔ یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات کر رہا ہوں، اماں موجود ہونا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے، کہتی تو نہیں پتا وہ ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ اس بات کو سمجھ لے اچھے طور پر، موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا، تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر، اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں،
لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے, پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت, یہ عطائیں ہوں گی. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری وقت ہے, نزع کا عالم طاری. اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی. آپ کی اہلیہ رو پڑی, کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا, سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں, یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی, قبر میں کھلیں گی, مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا, حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے, اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے, ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا. اب ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے نا ایک جگہ سے مال غنیمت آیا. تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو وہ صحابی تو رو پڑے, عرض کرنے لگی حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. حضور نے فرمایا پھر بتائیے, گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا, مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا, جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے. تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو نہ اس جبے میں کفن دے دو, اس میں اسے کفن دو, اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا, اپنی زندگی کمزور نہ گزار. مسلمانوں پہ کافر کا رعب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا, کوئی آگے بڑھنا, فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے, ذکر تک نہیں کر رہے, چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا رعب, اتنا کفر کا خوف, صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے. مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے, بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں, مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا, بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا, کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں, یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے گا. کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو. تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے, ہنسے. یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو, لبوں پہ تبسم, رقصہ ہو, مسکرائے. جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا, واپس بلایا. کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں, اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے. کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو مہلت. اور غصے, کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو.
حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو، میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند ہی نہیں ہو رہا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہوں وہ تو اتنا خوف میں آتا ہے، پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن حجاج بعد میں زندہ رہا ہے، 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے۔ حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو، تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی؟ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گری۔ ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو۔ اور جو کہتے کہتے رو پڑے، فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں ہی کھڑے کیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز خوف نہیں موت کا۔ آخر میں 2-3 گزارشات عرض کرنی ہے۔ ایک تو میری آپ سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید کی تلاوت شروع نہیں کی وہ ابھی سے آج سے 10 منٹ ٹائم ہو تو مسجد میں بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ کے جائیں، قرآن مجید نہیں چھوڑنا۔ رمضان کا تعارف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن مجید سے دلچسپی۔ دوسری میری گزارش ہے راشن بانٹنے والوں سے بھی کہ مہربانی کریں لائنوں میں لگانا چھوڑیں، اور لینے والوں سے بھی میری عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال عطا کرتا ہے، 3-4 ہزار کے لیے کیوں اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈالتے ہیں، سارا سال اللہ دیتا ہے۔ اور پھر میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ طبیعتوں میں حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ مثبت سوچیں لائیں، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور پھر آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا
رمضان شریف کی مقدس گھڑیوں میں صرف اپنے لیے نہیں سوچے، امت کے لیے سوچے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کم از کم دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ تو جم کے کریں اللہ کے حضور۔